آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ وہ کیسے شہید ہوگا؟ اگر امریکی شہید نہیں ہے تو اس کا ساتھ دینے والا بھی شہید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک ہی مقاصد ایک ہی اہداف کے لیے لوگ پاک فوج کے ادارہ ISPR کے جاری کردہ سیاسی اور غیر فوجی پریس ریلیز پر اجلاس نے اظہار کیا کہ فوج کو یہ حق نہیں کہ براہ راست سیاسی اور جمہوری معاملات میں مداخلت کرے۔ السلام علیکم ناظرین، بحث آج اس ملک میں یہ ہے کہ حکیم اللہ محسود شہید ہے یا نہیں۔ اس سے بڑی بحث اس ملک میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے جان دی، جنہوں نے یونیفارم پہنا تھا، جن لوگوں نے 30-40 ہزار لوگ، چاہے وہ سویلینز ہوں یا فوجی، وہ شہید ہیں یا نہیں۔ یہ بحث اس لیے چھڑ گئی کہ منور حسن صاحب کا جو آپ نے بیان تھوڑی دیر پہلے سنا، ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ ان لوگوں کو شہید نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے یہ ساری بحث شروع ہوئی۔ اس کا جواب فوج نے یوں دیا کہ ملک دشمن جو لوگ ہیں، طالبان کو انہوں نے کہا ان کے مقابلے میں ہمارے لوگوں کی جو قربانیاں تھیں اس پر جماعت اسلامی اپنا موقف واضح کرے اور اس پر معافی مانگے۔ کیا یہ بحث اس ملک میں اس وقت کیوں محسوس ہوا کہ ہم یہ تقسیم کریں کہ کون شہید ہے کون نہیں ہے؟ اس پہ بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ زاہد خان صاحب، سینیٹر زاہد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، سیکرٹری اطلاعات ہے عوامی نیشنل پارٹی کے۔ شاہد لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ نگار، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سراج الحق صاحب، سینئر وزیر خیبر پختونخوا کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر۔ آج کل آپ کی جماعت تو ذرا تھوڑے سے زیادہ جواب دینے پڑ رہے ہیں۔ اور شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا سے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ سر۔ یہ دہشت گرد کی تقسیم کوئی تعریف کو ہم کنفیوز کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ کا خیال ہے حکیم اللہ محسود صاحب دہشت گرد ہیں اور طالبان دہشت گرد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کو قوم کو ضرورت کیا ہے۔ قوم کی ضرورت اب یہ نہیں ہے کہ کسی کو شہید قرار دے حکیم اللہ کو یا شہید قرار نہ دے۔ قوم کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو امن کا تحفہ دیا جائے۔ وہ امن ہمیں کس چیز میں مل سکتے ہیں؟ کیا کسی کے لیے جہنم مقرر کر کے یا جنت مقرر کر لے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ بحث، یہ سوال وہی سوال ہے جو بغداد میں لوگ کرتے تھے جب تاتاری آئے تھے، تو شاید اس وقت کاشف عباسی نہیں تھے، لیکن آپ کی طرف کچھ انکر ہوں گے، یا علماء تھے یا مفتی صاحب۔ آپ جیسے علماء تھے جو یہ بحث کر رہے تھے کہ کعبہ حلال ہے یا حرام ہے مولانا، یا ہم جیسے لوگ نہیں تھے، وہ آپ جیسے لوگ بیٹھے تھے اس وہی وقت کعبہ کے بارے میں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام، اسی طرح بحث چل رہی تھے، اور تاتاری آئے، انہوں نے بغداد پر قبضہ کیا۔ اور اندر ایکچولی آپ کو معلوم ہے اس بات کا، جب تاتاری آئے ہیں تو اس وقت بغداد کے اندر یہ مناظرہ چل رہا تھا، بحث نہیں چل رہی، مناظرہ چل رہا تھا، اور مناظرے میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ کعبہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کاشف، تو کیا ہمیں تاریخ سے سبق نہیں؟ اور پیچھے سے ادھر ہمارے 40,000 بندے مر گئے اور ہم آج بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ شہید کون ہے اور دہشت گرد کون ہے۔ یا ہمیں نہ کہیے، آپ کو یہ جواب دینے، آپ ہی نے تو سوال کیا نا جی۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے، اور جب پوری قوم یکسو ہے اس چیز پہ کہ امن کے لیے اب مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج چودھری نثار صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی یہی تقریر کی کہ ہمارا کام اب یہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں ایک اصولی بات کہوں گا ابتدا میں، کہ جو لوگ اسلام اور پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، اسلام اور پاکستان کی حفاظت میں مرتے ہیں، وہ شہید ہے۔ اس لیے کہ شہادت، اور حسن صاحب اس بات کو مانتے ہیں؟ کاشف صاحب، آپ نے پڑھا ہے شہادت کے بارے میں؟ وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی خاتون زچگی میں فوت ہو جاتی ہے، اس کو بھی اسلام بہت بڑا درجہ دیتا ہے۔ اگر کوئی مرتا ہے پانی میں، اگر کوئی جلتا ہے آگ میں، اس لیے کہ حکیم اللہ محسود صاحب کی بات کر رہا ہوں میں عرض کروں، میری بات سنیں، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نہ وہ زچگی میں مرے، معافی چاہتا ہوں، نہ وہ کسی ایسی چیز میں مرے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی پوزیشن۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے مرتا نا جی تو کوئی اور پوزیشن ہوتا، لیکن امریکہ نے حملہ کیا ہے، امریکہ نے ڈرون حملہ کیوں کیا ہے؟ اور آج چودھری نثار نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ہم اس پہ احتجاج اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو اس وقت مارا گیا، اس وقت اس کو ہٹ کیا گیا جب وہ مذاکرات کی طرف چل پڑے۔ جو آدمی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے وہ مسلمان ہو جائے گا اور شہید کہلائے گا۔ یعنی جو آدمی امن کے خاطر، جو آدمی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اس لمحے کو سبوتاش کرنا یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ اس پہ آئیں گے کہ لمحہ مذاکرات کا ہے اور مذاکرات کرنے چاہیے۔ یہ جو بحث ہے، اگر آپ ISPR کی پریس ریلیز دیکھیں، اس میں ان کو دہشت گرد کہا گیا ہے۔
میں پھر دوبارہ دہرا دوں سراج الحق صاحب، دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. لکھتے یہ ہیں کہ منور حسن ان اے ٹی وی پروگرام ڈکلیئرنگ دا ڈیڈ ٹیررسٹ ایز شہید. کیا یہ دہشت گرد ہیں یا نہیں ہے سر؟ دیکھیے کاشف، مجھے سراج الحق بھائی سے اختلاف ہے. وہ کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ امن چاہتے ہیں، ڈائلاگ کے ذریعے چاہتے ہیں. اس دہشت گرد سے بھی کرنا چاہتے تھے. کیا ڈائلاگ ہو بھی رہے تھے نہیں بھی رہے، یہ بھی ابھی سوالیہ نشان ہے. لیکن آج نثار صاحب نے اس کے اوپر بڑی لمبی تقریر کی ہے. وہ اس کی تقریر تو چھوڑ دو نا. اس کی تقریر پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ تو مگرمچھ کے سے رو رہے، وہ غلط کہہ رہے، ہمارے پاس نہ بندے آئے تھے نہ آ رہے تھے. بہرحال اس بات میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں. ہمیں صرف یہ کہنا وہ تو دہشت گرد ہے، اس میں تو دوسری رائے ہے نہیں. لیکن ہم اپنے لوگوں کو جو ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہے، جو ہمارے اسپتالوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے، جو ہمارے مسجدوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے، جو ہمارے جنازوں کے یہ سے گواہ، اس کے اپنے علاقے میں ایک جنازے میں سوسائڈ اٹیک ہوا تھا. اس میں کتنے لوگ مر گئے تھے؟ 25 تھے کہ 30 تھے؟ 42 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے. اب مجھے آپ بتائے کہ وہ شہید تھے کہ نہیں تھے؟ اگر وہ شہید تھے اور جو آپ کی فوج یا آپ کی پولیس جب ایک بندہ چیک پوسٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، اس نے سوسائڈ جیکٹ پہنا ہوتا ہے اور اس کو گلے سے لگا کے پھاڑ دیتا ہے، آپ مجھے بتائیں اس کو شہید اگر آپ نہیں کہیں گے تو اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ وہ قبر میں کیا کہے گا کہ میں کس قوم میں پیدا ہوا، کس کے لیے میں نے اپنی جان دی. ان کے بچے جو یتیم ہو چکے، اس کے بیوی جو بیواہ ہو چکے، وہ صرف ایک تسلی پہ اپنے آپ کو کہ جی ہمارے پیارے شہید ہو گئے. آپ نے وہ شہادت کا لفظ بھی ان سے لے لو گے تو کیا رہے گا اس ملک کے اندر؟ اب مجھے بتا دے، کیا اس کا مرال اسے رہے گا؟ یا وہ جو فوج اگر یہ سٹیٹمنٹ جاری نہ کرتا تو اس کی فوجی جا کے کہاں سے آپ کے سرحد پہ لڑتا؟ آپ کے ان ٹیررسٹوں کا راستہ کیسے روکتا؟ آج پولیس آپ کا راستہ نہیں روک رہے اس ٹیررسٹوں کے. وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس کا مرال آپ نے ڈاؤن کر دیا. آپ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہے. دیکھیے ڈائلاگ اور بھائی میں فرق ہوتا ہے. ڈائلاگ کیا جا سکتا، شہادت کا رتبہ ہم مرال کے لیے دے رہے ہیں. دیکھیں جی، نہیں ہم نے دیا نہیں ہے. ہم نے کس نے جو تو شہادت کا رتبہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ شہید ہیں، انہوں نے ملک کے لیے جان دی ہے، اس لیے تو نہیں ان کا مرال اوپر رہے. نہیں دیکھیے مرال تو میں اور بات سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہتے ہیں ان کا جو آج سٹیٹمنٹ ہے کہ فوج نے سیاسی مداخلت کی. دیکھیے اگر فوج بھی یہ بات نہ کرتا، آپ تو کہہ رہے ہیں غدار ہے، غداری کا مقدمہ چل رہا ہے. بالکل آپ نے یہ خود کہا. سن لیں، میں آپ بتاتا ہوں کیوں. کہ جب ایک آپ اپنے اسٹیٹ کے وفادار نہیں ہو، اپنے آئین کے وفادار نہیں ہو، اپنے قوم کے وفادار نہیں ہو، اپنے اس فورسز کے وفادار نہیں ہو جو آپ کے لڑ رہے. ہمیں تو ہمیشہ کے لیے فوج کے غدار اور یہ ہمیں تو کئی بار ملا ہے. اب اس صورتحال میں ہمارا تو یہ توقع تھی کہ سراج الحق صاحب جیسے بھائی آپ جائیں گے اور شورا میں بیٹھیں گے تو اس چیز کو وائلیٹ کر دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جذبات میں بات آتی ہوگی، لیکن جب آپ نے اس کو بھی سپورٹ کیا تو اس کا یہ مطلب ہے آپ کی پالیسی یہی ہے. جب آپ کی پالیسی یہی ہے تو مجھے پھر بتا دے کہ میرے پاس ان لوگوں کے لیے کیا میں کہوں گا. جواب کیا ہے 40,000 پاکستانیوں کے خاندانوں کے لیے کیا جواب ہے؟ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجبور ہو جائے گا ہمیں. لیاقت بلوچ صاحب نے باہر نکل کے کہا کہ فوج کا سیاسی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. انہوں نے جو پریس ریلیز ہے فوج کی، جو ہمارے سامنے پریس ریلیز پڑھی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فوج نے غلط کیا یہ پریس ریلیز دے کر؟ لیاقت بلوچ صاحب پہلے اس بات کا جواب دیں کہ آپ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور فوج جس نے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک بات کی ہے، اس میں کون سا سیاست ہے؟ یہ جو بیان آیا ہے اس نے تو اس نے ایک چیز جو کہ آپ کی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ غلط بیانی ہوئی ہے اور جس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اس پر انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ شخص ٹیررسٹ تھا. دیکھیں دلوں کے بھید تو خدا جانتا ہے. اگر وہ ٹیررسٹ، ہم نے تو اس کو اس اینگل سے جج کرنا ہے جو ایویڈنس ہے. کیا ایویڈنس میں آپ کے ہاں کوئی کمی ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے نہ کالج چھوڑے، نہ مدرسے چھوڑے، نہ عبادت گاہیں چھوڑی، نہ گرجا گھر چھوڑے، نہ معصوم بچے، عورتیں، مرد، کسی کو نہیں چھوڑا. اتنے زیادہ جو ہیں وہ قتل لوگ کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہا تھا آپ کے ہاں شہید ہو گیا. بھائی کون سا مذہب ہے یہ؟ کون سا منطق ہے؟ خدارہ 20 کروڑ عوام جو اس ملک کے ہیں اور یہ فوج جس نے قربانیاں لگاتار دی ہیں پچھلے 10 سال سے، آپ نے ایک سٹروک میں 2 اتنے بڑے مسائل کھڑے کر دیے اس قوم کے لیے. یعنی فوج کو ایکچولی آپ نے ڈیمورلائز کر دیا. یہ بات بالکل صحیح ہوئی. جو ان غریب فوجیوں کے فیملیز
کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ڈیفنس ڈے منایا جاتا ہے کبھی آپ ان کی باتیں سنا کریں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مگر وہ بڑے سہارے سے کھڑے ہو کے وہاں کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا سربراہ شہید ہے ہم اپنی ساری عمر اس ناز اور میں مولانا میں فخر سے گزار دیں گے۔ سراج الحق صاحب سے میں شوکت یوسف صاحب کے پاس بھی جانا چاہوں گا، ظاہر ہے تحریک انصاف کا بھی مولانا نہیں ہے، ٹھیک سراج الحق سے میں سراج الحق صاحب، سراج الحق صاحب فوجی شہید ہیں یا نہیں ہے، پہلے یہ تو کلیئر کریں نا عرض کروں سر، ہاں یا نا میں جواب دینا تاکہ میں آگے بھی جا دوں۔ میں بالکل کہتا ہوں کہ ہیں۔ ایک سیکنڈ مجھے یہ منور حسن صاحب کا بیان، کاشف بھائی منور حسن صاحب کا بیان سن لینا، میری بات نہیں سنتے، اس کے بعد آپ کا جواب۔ میری بات پہلے سن لیں۔ میں نے ابتدائی میں کہا کہ پاکستان ایک مسجد ہے اور اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جو بھی لڑتا ہے مرتا ہے وہ شہید پھر رک جائے، ایک سیکنڈ رک جائے، ایک سیکنڈ رک جائے، ایک سیکنڈ رک جائے۔ جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے، یہ کون سی جماعت اسلامی؟ نہیں سر، نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو اس کے بعد آپ کا موقع ہے، مجھے اس بیان کو جسٹیفائی کر دیں آپ ذرا، چلائیے جی منور حسن صاحب نے کہا۔ یہ جو پاکستانی فوجی جو تحریک طالبان کے ساتھ لڑتے ہوئے مر رہے ہیں، ہم ان کو شہید سمجھے یا نہیں؟ آپ جو بھی جواب دینا چاہتے ہیں۔ نہیں دیکھیں نا، یہ تو پرابلم ہے، اور میں ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں کہ جب اس علاقے کے اندر لڑنے والا امریکی جب مرتا ہے تو شہید نہیں ہوتا ہم سب کے نزدیک، تو اس اعتبار سے جو اس امریکی فوج کا ساتھ دیتا ہے اور امریکی فوج کے مقاصد کو پورا کرتا ہے اور امریکہ کی ڈکٹیشن پر اور ڈو مور پر عمل کرتا ہے، میرے نزدیک تو سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے کہ امریکی تو مرے تو وہ اپنی ذلت کی موت مرے گا، اور اس کا ساتھ دینے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا، انٹیلیجنس سپورٹ کرنے والا، ہر طرح کی ہمنوائی کرنے والا، وہ کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ میرے روکے جس کو یہاں پہ سر، کوئی منور حسن صاحب کا یہ بیان آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ کاشف صاحب، میں جماعت کی بات کرتا ہوں، میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ جو فوج، جو سویلین، جو سپاہی اسلام اور پاکستان کے خاطر لڑتا ہے مرتا ہے وہ شہید ہے۔ منور حسن صاحب کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کی بات اس میں کرتے ہیں سلیم صافی صاحب کا انٹرویو ہے، جنہوں نے اپنی کیا کوئی کنفیوژن ہے؟ آپ مجھے سنتے نہیں ہیں سر میں اتنا بتائیں، اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ کاشف صاحب، میں کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اس کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے 600 پاکستانیوں کو پکڑ کر گوانتانامو میں دے بھیجا، پاکستانی نہیں، جس کا نام پرویز مشرف ہے، پاکستانی نہیں، جو ایک ٹلی پون پہ ڈیر ہو گئے تھے، جنہوں نے پاکستان کی فضائیں، سڑکیں اور بحریاں، لیکن اس کا تعلق کیا نہیں؟ آپ ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ فوجی، ان فوجیوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پرویز مشرف کی بات کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، کل سلالہ کا واقعہ ہوتا ہے کاشف بھائی، کل سلالہ کا واقعہ ہوتا ہے، منور حسن صاحب نے مذمت کی۔ ابھی ہمارے دین میں میجر جنرل ثنا صاحب شہید ہو گئے تھے، ان کو ہم نے، ہمارے لوگ فاتحہ پہ گئے، ہمارے لوگ، آپ ابھی بھی جواب نہیں دے رہے۔ آج آپ کی پوری شورا کا اجلاس ہوا ہے، کیا اس اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ ہم یہ بیان واپس لیں اور یہ فوجی شہید ہے؟ میری جماعت کا موقع آج بھی سر نہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں جو میری جماعت کا، کہ جو بھی اسلام اور پاکستان کے خاطر لڑتا ہے مرتا ہے وہ شہید ہے، لیکن شہادت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ میرے اور آپ کے کہنے سے یا کسی اور مفتی اور عالم کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ حکیم اللہ محسود کو شہید کا درجہ آپ نے کیسے دے دیا؟ سرٹیفکیٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ کہ اپنی بات وہ کرتے رہتے ہیں، کون شہید ہے کون نہیں ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ سر پھر منور حسن صاحب ہی نے یہ فرمایا کہ وہ شہید ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی بات ہے، ان کا، میں جماعت کی بات کرتا ہوں کہ جو آدمی اسلام اور پاکستان کے خاطر لڑتا ہے اور مرتا ہے وہ شہید ہے۔ آپ، جب میں اس کو شہید کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، آپ پھر کیوں مجھ پہ اپنی بات؟ کیونکہ میں یہ منور حسن صاحب کو سنتا ہوں اور وہ بڑے واضح انداز میں یہ فرماتے ہیں۔ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن اس کے بارے میں بہت کلیئر ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، اور دوسری طرف سے آپ فیصلہ بھی دیتے ہیں اس کو۔ اور دیکھیں، جب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ شہید ہے کہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کا اسلام اور پاکستان کے خاطر لڑتا آپ پھر ہے کہیں اور مرتا ہے، ان فوجیوں کے بارے میں بھی کہیں، اس شخص کے بارے میں بھی کہیں کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہم اس میں رائے زنی نہیں کریں گے، آپ رائے بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ پوچھتے ہیں، جب آپ پوچھتے ہیں، نہیں، جب آپ پوچھتے ہیں، دہشت گرد اس کو کہتے ہیں یہ شہید ہے۔ کاشف صاحب، بریک کے بعد اگر اجازت دیں، ماتو ہے مسلمان کا یہ اور تقوی۔ ایک سیکنڈ میں اگر شاید زاہد صاحب میں ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بے گناہ شخص جس کو بھی مارا جائے وہ شہید ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو عالم نہیں ہوں، وہ تعلیم ہے، مجھے یہ بتا دے، یہ بریک کے بعد جواب لوں گا، بریک کے بعد سر جواب لوں گا۔ بے گناہ کو آپ مارے گئے، اس کو آپ شہید نہیں کہو گے تو اور کیا کہو گے؟ شوکت یوسف صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے، تحریک انصاف کے صوبائی وزیر ہیں۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں بیان منور حسن صاحب کا اور آج جماعت اسلامی کی شورا کا اجلاس بھی ہوا, اس کے اوپر بھی آؤں گا. میں ایک تحریک انصاف کا نقطہ نظر لے لوں اگر اجازت دیں. ظاہر ہے وہ بھی اسی جنگ میں اور جماعت اسلامی کے حلیف بھی ہیں, اس وقت حکومت میں اتحادی ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیان ٹھیک ہے, فوجی شہید ہیں یا نہیں ہے؟ دیکھیں کاشف صاحب, پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے یہ ایسی بحث ہے کہ اس میں کسی عالم کو, مفتی کو اگر آپ بلا لیتے, کیونکہ یہ تو کوئی سیاست نہیں ہے نا کہ ہم کسی کو شہید کر دیں, کسی کو کہیں کہ جی یہ شہید نہیں ہے. ہمیں تو کسی نے یہ حق نہیں دیا ہے, نہ ہم نے اس میں کوئی PhD. چلے میں نے آپ کی بات یہ مان لی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا حکیم اللہ محسود دہشت گرد ہے یا نہیں, کیونکہ ISPR کی پریس ریلیز اس کو دہشت گرد کہہ رہی ہے. اس کا جواب تو دیں. یہ دیکھیں جب ISPR نے کہا ہے تو آپ یہ ان سے پوچھ لینا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت آپ ایسے ایشو کو اٹھا کر لے رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو مونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں. یہاں پہ میں صرف آپ سے سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں صاحب, اس ملک کی فوج حکیم اللہ محسود کو دہشت گرد آدھے گھنٹہ آپ نے مجھے انتظار کرایا تو مہربانی کر آپ سن لیں. سر میں آپ سے سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں, اس کا جواب نہیں دے رہے. پختون جس مشکل سے گزر رہے ہیں, نہیں آپ اپنا سوال بے شک کریں, آپ کو کیونکہ آپ کا اس کا مسئلہ ہے آپ, لیکن جو میں آپ کو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تحریک انصاف کا بڑا غلط امپریشن ڈال رہی ہے کہ کوئی ڈالر کا مسئلہ ہے یا کوئی ریٹنگز کا مسئلہ ہے. تو ہم اس ملک میں کنفیوژن ڈال رہے ہیں. آپ کون دہشت گرد ہے, کون نہیں ہے, کون شہید ہے, کون نہیں ہے, آپ یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ امن, اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے, اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں. آپ لوگ جو وہاں بیٹھ کر اس چیزوں کو اٹھا کر ایک چیز کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال سے یہ اس وقت یہ اتنے حساس ایشو ہے. آپ جس طرف اس چیز کو لے جا رہے ہیں, فوج اور پارٹیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس طرح دوسری طرف دوسرا ایک ایسے مقام پہ اس ایشو کو لے جانا چاہتے ہیں جب بالکل بند گلی ہو جائے. ہم چاہتے ہیں اس میں ہمارا بالکل ٹوٹلی موقع بدل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حالات کو بہتر کریں. جن مشکلات میں یہ صوبہ گھرا ہوا ہے, جو ملک گھرا ہوا ہے, اس کو نکلنے کی ضرورت ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. لیڈر یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جس طرح پاپولر چیز کو اٹھا لیں اور آپ پاپولر چیز کے پیچھے بھاگیں کہ جی آپ یہ کہیں, آپ کو لوگ شاباشی کہیں گے. دیکھو عمران شاہد لطیف صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, ذرا اس کا جواب دے دیں. چاہیے اگر اس کا جواب دے آج دیں. بھی اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. میں کون ہوتا ہوں, اتھارٹی ہے. ایک سوال, یہ سراج صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے بھی اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ اس وقت ہمیں امن کی بات کرنی ہے. بھائی مان لیا امن کی بات کرنی ہے, ساری قوم امن چاہتی ہے, 10 سال سے یہاں خون خرابہ ہو رہا ہے, امن کی بات کر رہے ہیں, اور ایک اتنا بڑا یہ شگوفہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون شہید ہے. تو یہ ڈیبیٹ کس نے شروع مجھے بتائیں نا, یہ ڈیبیٹ کس نے شروع کی؟ آپ مجھے اپنا نہیں, قوم کو جواب دیجئے, قوم بھی امن چاہتی ہے, یہ ڈیبیٹ کس نے شروع کی, یہ اتنا بڑی اسٹیٹمنٹ کیوں آئی, اس کا جواب تو چاہیے نا جی. کس مقصد کے تحت یہ کس طرح امن چاہتے ہیں, میں یہ تو فیصلہ یہ طریقہ ہے امن کا, یہ طریقہ آپ کو دیا ہوا ہے, APC نے فیصلہ اختیار آپ کو دیا ہے, لیکن یہ اختیار تو نہیں دیا کہ یہ فیصلہ نہیں کرے APC کے یا سیاستدان شہید کون ہے, دہشت گرد امن تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے. دیکھیں اتنی بڑی کنٹروورسی بھائی, آپ ہمارے منہ میں کوئی چیز ڈال کے اس کا جواب نہ لیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم امن چاہتے ہیں تھرو مذاکرات. آپ ہمیں بتائیں, جن کو اعتراض ہے آپ ہمیں بتائیں کہ امن کیسے آ سکتا ہے, آپ بتا دیں ہمیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں خود پرو پیس اور میں مذاکرات کا حامی ہوں. میں یہ بات آج بھی کہہ رہا ہوں, پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں. زاہد خان صاحب, میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں, ہم سارے مذاکرات, میں کہ اس کا مذاکرات کا حامی ہوں. میرا خیال ہے مذاکرات ہونے چاہیے. امن قائم کرنے کا جو طریقہ آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس طریقے پہ امن قائم کریں, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. پر یہ کیا ڈیبیٹ ہے, یہ کیا ڈیبیٹ ہے سر؟ اگر فوج اور طالبان کی لڑائی ہو جائے آپس میں کس کو شہید سمجھوں اور کس کو نہ سمجھوں, مجھے یہ کس ڈائلاما میں ڈال دیا. کون سا موقع ہے یہ ورڈکٹ دینے کا, یہ موقع کون سا ہے؟ امن کے لیے تو کوئی بھی انکاری نہیں ہے, بات چیت سے بھی کوئی انکاری نہیں. FAC جب بلائی گئی تو ہم نے اس لیے کہ ہم پہ یہ الزام تھا کہ یہ ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کرتے, اس لیے ہم نے بلینک چیک دے دیا کہ کرو. اب مجھے یہ بتا دے, وہ تو ڈائلاگ اپنی جگہ پہ, وہ ایک سائڈ پہ, ابھی دوسرے سائڈ پہ آؤ. جب آپ کی پولیس مر رہے جس کو مار رہے, جب آپ کی فوجی مر رہے جس کو مار رہے, اور آپ کہتے یہ شہید نہیں ہے, مسئلہ ابھی بات اس پہ ہے, اس پہ نہیں ہے. ڈائلاگ پہ یا امن پہ کوئی بھی دو رائے نہیں ہے, اس پہ رائے یہی ہے کہ بات ہونی چاہیے. لیکن کیا جو ایک دہشت گرد ہے اس کو آپ شہید قرار دیتے, جو آپ کے فوج
آپ کے لیے لڑ رہے, آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہے, آپ کے مسجدوں کو بچانے کے لیے, آپ کے امام بارگاہوں کو بچانے کے, آپ کی مسجدوں کو, آپ کی جنازوں کو بچانے کے لیے اپنا سینہ تام کے اس کے گولی کھا رہے, اور آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ شہید نہیں, آپ مجھے بتا دیں اس کا آپ کیا اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے اور کیا چیز ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا اور یہ سننے والوں کو کیا میسج جا رہا ہے جائے گا. اور وہ جو لوگ جن کے صاحب آتا ہوں آپ کے پاس, جن کے لواحقین بیٹھے ہوئے اور وہ اس بات پہ خوش ہے کہ جی ہم چلو اور کچھ نہیں, ہمیں شہادت ملی, اس شہادت کو آپ متنازعہ بنا رہے ہو اور آپ پھر کہتے کہ اس پہ بات نہ کرو, یہ کیسے ممکن ہے؟ کتنی مشکل پوزیشن میں آپ نے سب کو ڈال دیا ہے, خصوصاً آپ نے. میں آتا ہوں آپ کے پاس, ایک اور سوال آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں. اتنی مشکل جگہ پہ آپ نے اور اتنی مشکل پوزیشن میں کھڑا کر دیا ہے, جہاں پہ اگر ہم یہ سوال بھی آپ سے پوچھیں کہ جو فوجی لڑ رہے ہیں کیا وہ شہید ہیں یا نہیں, اور آپ کہتے ہیں جی آپ وہ لوگ ہیں جو امریکہ سے ڈالر لے رہے ہیں, یا آپ جیسے لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اس ملک کو اس کام میں لڑا رہے ہیں, اور وہ ٹویٹر کے اوپر جو آپ کے فالوورز ہیں پھر دوبارہ اس غلط بحث میں شروع ہو جائیں گے. یہ غلط نہیں ہے. دیکھیں میں اپنی جان اگر اس ملک کے لیے دیتا ہوں, مجھے پتا تو ہونا چاہیے میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں, میرا سٹیٹس کیا ہے, میں جہاد میں ہوں, میں ایک غلط جنگ لڑ رہا ہوں, کیا مجھے ہتھیار اٹھانا چاہیے, کیا مجھے ہتھیار پھینک دینا چاہیے؟ آج اگر آپ کے مذاکرات ناکام ہو گئے, کل کس طرح فوجیوں کو کہیں گے جا کے لڑو؟ اسی فوج نے وہ فوجی لڑے گا کیسے جا کے جس کو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ہیں جو لوگ امریکہ کے ہاتھوں ہمارے ساتھ؟ یہ کنفیوژن ہے اس ملک کی. بہرحال ایک اور ایشو چھوٹا سا شرمیلا فاروقی صاحبہ کو سائڈ لائن پر لینا ہے, کیونکہ آج سندھ اسمبلی نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کی ریزولوشن ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیں یہ فوج کا جواب آنے کے بعد ہی ہمیں ریزولوشن کی یاد آتی ہے. یہ شہید تو حکیم اللہ محسود کو 10 دن ہو گئے انہوں نے قرار دیا ہوا ہے. آج آپ کو یاد سارے, معافی چاہتا ہوں, سیاستدان اس لیے اٹھے ہیں کیونکہ آج فوج نے بیان دے دیا. فوج بیان نہ دیتی اس کے اوپر آپ نے پھر بھی نہیں اٹھنا. چپ تھے. کاشف صاحب ایسی بات نہیں ہے. جس دن منور حسن صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا, سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو کنڈیم کیا, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے. ریزولوشن آج اس لیے آیا کیونکہ اسمبلی کا آج پہلا سیشن تھا اور آج ہی اسمبلی بلائی گئی تھی. اگر یہ 2 دن پہلے بلائی جاتی یا 3 دن پہلے بلائی جاتی تو ہم اس دن ریزولوشن. اچھا, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جب عمران خان کو طالبان خان کہتے ہیں وہ آپ کی آفیشیل پوزیشن ہے؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کچھ بھی کہتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ حقائق پہ مبنی ہے. میرا خیال ہے کہ صرف ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو طالبان کہتے ہیں, ہم سب یہی کہتے ہیں. تو پھر آپ اس مذاکرات کا حصہ کیوں ہیں جس کے بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹویٹر پہ اتنے خلاف ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹس پڑھی ہیں آپ نے, وہ ان مذاکرات کے خلاف ہیں, آپ ان مذاکرات کی حمایت کیوں کر رہے تھے؟ کاشف صاحب ایک بات تو میں بڑی کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کے خلاف مذاکرات کی بات کریں, دہشت گردی پہ سائڈ اسٹیپ لے کریں, دہشت گردی پر مذاکرات پر ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. ہم ان دہشت گردوں سے لڑنا چاہتے ہیں, ہم لڑتے لڑتے. تو پھر مذاکرات کی حمایت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ مینڈیٹ اس وقت عوام نے مسلم لیگ نواز کو دیا ہے. عوام نے نہیں, آپ نے دیا ہے مینڈیٹ. اے پی سی میں عوام نہیں تھے, عوام کے نمائندے تھے جو آپ لوگ ہیں. پارٹیز نے دیا ہے, دیا نا زاہد خان صاحب, انہوں نے پارٹی نے دیا, ہم نے دیا, اے پی نے دیا, انہوں نے دیا. اب یہ سیاست ہمارے خلاف تھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ کا بھی یہ پوزیشن نہیں تھی لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دے دیا. انہوں نے بھی دیا, یہ اب آ کے پیچھے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں. دیکھیے ہم اس حکومت کو کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل کو نواز لیگ ہمیں یہ کہے کہ نہیں جی پیپلز پارٹی مخالفت کرتی تھی اس لیے ہم ڈائیلاگ نہ کر سکے. جس طرح آج کہہ رہے جی وہ ڈرون اٹیک ہو گیا اس لیے پیس پروسیس. عمران خان اور نواز شریف صاحب آپریشنز کی مخالفت کرتے تھے لیکن آپ نے کیے, آپ کی حکومتوں نے کیے ہیں. یہ سیاست میں بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, اس ساری گفتگو ہم اس پہ یہ بڑا انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ سر یہ سیاسی پوسچرنگ ہو رہی ہے. جی کرتے کچھ اور ہیں, کہتے کچھ اور ہیں. اس طرح تو یہی آگے مذاکرات میں اگر آپ کا دل ہی نہیں مذاکرات کے اندر, مذاکرات چلیں گے کیسے زاہد صاحب؟ ٹھیک ہے, کیسے آپ مینڈیٹ دے سکتے ہیں؟ تو جب تک آپ یہ نہیں ٹھیک کرتے, بائی دی وے یہ پچھلی حکومتوں میں یہی ہوتا آیا ڈرونز کے اوپر کہ آپ کی پبلک پرائیویٹ پوزیشننگ ڈفرنٹ تھی. آپ اپنے عوام کو یہ کہتے رہے کہ ہم ڈرونز رکوانے کے لیے پورا ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کو آپ کہتے رہے ڈرونز بھیجیے, ہم مذمت کرتے رہیں گے. بھائی تو نئی حکومت کے ساتھ کوئی چیز چینج ہوئی ہے عوام سے؟ اب تو بات تو سیدھی کریں. اب آپ اے پی سی کے بھی معاملے کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے صرف یہ کرنے کے لیے کہ حکومت ہمیں برا نہ کہے ہم نے اوکے کر دیا, ادروائز دل سے ہم مذاکرات کے ساتھ نہیں ہیں. تو پھر یہ مذاکرات کدھر جا رہے ہیں؟ اور پھر اس کے پیچھے کتنی سپورٹ ہے پھر عوامی؟ اگر آپ اور یہ منافقت ہے, میں معافی چاہتا ہوں, یہ پولیٹیکلی یہ منافقت ہے. عوام کیا توقع رکھے گی آپ سے؟ دیکھیں نہیں
دیکھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہم مخالف نہیں تھے، لیکن ہم نے ڈائلاگ کیا تھا، اس کا رزلٹ کا ہمیں پتہ تھا کہ کیا رزلٹ نکلے گا، اس لیے ہم نے ان کو کہا، لیکن یہ لوگ ہم پہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ امریکہ کے جنگ لڑ رہے، یہ امن نہیں چاہتے ہیں، یہ ڈائلاگ نہیں چاہتے، اس لیے ہم نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم نہیں کر سکتے آپ کر لیں، ہم آپ کو اختیار دے دیتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے اے پی سی میں بھی کہا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ سر آج آپ کی جو شورا کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں یہ ممکن تھا کہ آپ اس بیان کو واپس لے لیتے، آپ نے یہ بیان واپس نہیں لیا۔ ساجد الحق صاحب، دیکھیے جماعت اسلامی کی ایک ہسٹری ہے، ساری قوم کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ حال میں آ جائے سر، ماضی تو ہمیں پتہ ہے، حال کی بات کر میں حال کی بات بھی کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی ایک تسلسل ہے، سلالہ سے لے کر جنرل ثناء اللہ شہید کی شہادت تک مسلسل ہم نے ان واقعات کی مذمت بھی کی، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ابھی میاوالی میں نوجوان شہید ہو، ہمارے مرکزی قیادت وہاں گئی ہے، ہم اس کو قدر اور تحسین کی نظرگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو ہمارے اسٹیٹمنٹ میں ہے، جماعت اسلامی ہی ہے جنہوں نے 71 میں بھی مشرق پاکستان کو بچانے کے لیے 10,000 نوجوانوں کی قربانی دی ہے۔ کون ہے جس کی قیادت آج بھی پانسی گھاٹ میں ہے بنگلہ دیش میں؟ جرم یہی ہے کہ انہوں نے بیان پہ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے 71 میں پاکستان بچانے کے لیے فوج کا ساتھ دیا تھا، اور 85 سالہ بوڑھا آج بھی وہاں جیل میں پڑے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، منور حسن صاحب کے بیان کے ساتھ منور حسن صاحب کا آج بھی مطلب یہی تھا، انہوں نے وضاحت کی کہ بھئی فضائی سپورٹ دینا، سڑکیں دینا اور نیٹو فوج کو سہولتیں دینا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بھئی یہ اس فوجی کا مسئلہ ہے، یہ تو آپ کو پالیسی کا پرابلم ہے نا، تو جن کی پالیسی ہے آپ ان سے جنگ کریں۔ یہ فوجی اس کو حکم دیا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی حفاظت کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ ہم پھر سے ڈیویشن میں چلے گا، میرا مقصد یہ ہے۔ جن کا موٹو ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، اس موٹو کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ان کی اس ایکشن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں، ہم پالیسی کے خلاف ہے۔ کون سی پالیسی؟ جو پرویز مشرف نے بنایا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے 50,000 لوگ شہید ہو گئے۔ ہم اس پالیسی کی مخالف ہیں اور عوام بھی اس کے مخالف ہیں۔ گاؤں والے یہ پیسہ نہ کرے۔ دیکھیں اس کے 17 امینڈمنٹ پاس کروانے میں انہوں نے کروایا، اس کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کو بشمول امریکہ کو آڑے دینے، بشمول نیٹو کو سپلائی کرنے دینے، بشمول اس کو یہاں سے ساری سپلائی جانے کے لیے کس نے آئینی اور قانونی تحفظ دیا تھا؟ ہم نے تو نہیں دیا تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں ہم بھی گئے تھے، جھیلوں میں گئے تھے، احتجاج کیا تھا۔ اور کیا زاہد بھائی بھول گئے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں وردی چھوڑوں گا، میں سویلین بنوں گا، اور اس وعدے کی بنیاد پر 17 آئینی ترمیم پاس ہو گیا تھا، اور جس کا تسلسل ہے آج جس کے بارے میں اعتزاز احسن آپ کو بار بار کہتے رہے مت کریں، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، لیکن آپ اعتزاز حسن صاحب نے انہوں نے کیا ہے، اعتزاز حسن صاحب کو بھی سب جانتے ہیں۔ شوکت صاحب، اصل مسئلہ کنفیوژن کا، یہ جو بیانات ہیں یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ میں پھر کہہ دوں، آج بھی اسمبلی میں اس بات پر بار بار یہ بات ہوئی ہے قومی اسمبلی میں کہ مذاکرات پر قوم رضامند ہے۔ اس بات کو سائڈ پہ کر لیں، قوم پر بار بار لوگوں پر الزام مت لگا کہ ہم مذاکرات کے خلاف ہیں، نہیں، خلاف کوئی نہیں ہے، صرف تھوڑی کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ ہم جن کے ساتھ یا جس کو قوم کو جس کے ساتھ 9 سال تک لڑاتے رہے آپ، کیا وہ لڑائی ٹھیک تھی یا یہ لڑائی ہی غلط ہے؟ اس چیز کو اتنا کنفیوژن کیوں پھیلایا جا رہا ہے کہ جی آپ کون مذاکرات کا حامی ہے یا مخالف ہے؟ دیکھیں کنفیوژن تو میرے خیال سے آپ لوگ پھیلا رہے ہیں نا، کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے ہم سارے حامی ہیں، دوسری طرف آپ جس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ متنازع بنا کے ہوا کھڑا کرنا ہے۔ ایک چیز ہے، وہ تو حقیقت ہے، سب کو پتا ہے۔ اب یہ جو فوج کے بیچ میں آپ نے بات کہی، تو فوج کون مانتا ہے کہ فوج شہید نہیں ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ بیچارے اتنے جو فوج ہے، پولیس ہے، ہماری قوم ہے، یہ جو 50,000 اس میں سارے شامل ہیں، سب نے قربانی دی۔ بات کر رہے ہیں نہیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اب جب آپ مذاکرات کرنے چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ تو پھر یہ میری بات ہے، پھر منور حسن صاحب نے غلط بیان دیا۔ ماحول ہم نے خراب کیا ہے، ماحول کس نے خراب کیا؟ وہ تو ان کی اپنی پارٹی ہے، بہت ڈون ہم نے خراب کیا نا جی، بہت امریکہ نے خراب کیا۔ نہیں دیکھیں منور حسن صاحب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ میرے سے زیادہ ان کا تجربہ ہے، میں تو وہ اپنی بات کروں گا، پارٹی کی بات کروں گا۔ دیکھیں ہم اس چیز میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ماحول کو سازگار بنائے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ زاہد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، زاہد خان صاحب، وہ
ایک طرح اس طرح بات کرتے ہیں کہ وہ آگے سے آپ کے پہیے ہی آگے نہ چلے، تو کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ آپ جب آگے آپ ان کو کیا کہا آپ نے کہ پہیہ نہیں چلے؟ اس پہ پہ کر کو کے میں آپ- کوئی مطلب کس طرح مذاکرات کے لیے ماحول تو بنائیں گے نا؟ کیا بات ہم تو چاہتے ہیں کہ ماحول، ہم دیکھیں ہم نے اخلاص کیا ہے سر یہ شہید کہنے سے فوج کو شہید نہ کہنے سے ماحول بنتا ہے. یہ بتا دیں کہ چار پولیس والے جو مارے گئے پشاور میں، اور آج ان کے گھر والوں نے دھرنا دیا روڈ پہ، کیوں دیا؟ یہ میرا سوال سے یہ کیا مانگ رہا ہے تھا؟ کہ کیا آپ ماحول اس طرح بہتر بنائیں گے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پہلے ہیرو بنائیں، کہیں کہ وہ شہید ہیں، اور جو لڑتے رہے اور نہیں، آپ قربانیاں یہ دیتے ہیرو اور رہے؟ یہ دیکھیں، یار یہ بات تو چھوڑیں، ہم سن کسی لیں کو نہ ہیرو بھائی، بنا رہے ہیں، بات تو نہ سن زیرو۔ شوکت صاحب میں اس کا جواب آپ ہی سے لیتا کی ہوں. طرف نہیں، جانا بات تو شوکت صاحب اس کا جواب آپ ہی دیجیے گا. بات تو سن لیں، سن لیں. گفتگو سن لیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث پچھلے 10 سال سے ہیں، آپ ان کو شہید کہہ کے کیا آپ ان کی پہلے سپورٹ کریں گے تاکہ وہ آئیں اور واقعی ان کی جو ہائنسز ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھیں؟ اور آپ اپنی فوج کو ڈیمورلائز اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا فوج اس قابل نہ رہے کہ وہ بات کرے جناب ان کو فورس استعمال کرنی ہے؟ یہ دونوں اینڈز پہ آپ کا جو بیان ہے یہ بہت مشتبہ بیان ہے. یہ اس طرح کے بیان سے کیا ایسا تو نہیں سامنے نظر آ رہا کہ پہلے مولانا فضل الرحمان نے ایک لیڈ لی، کہا جی میں ان لوگوں کو ٹیبل پہ لاؤں گا، جماعت اسلامی نے دیکھا کہ جناب وہ تو لیڈ لے گئے، وہ لوگوں کو میز پہ لا رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جو ان کی سپورٹ میں ہو تاکہ ہم میز پہ لانے کے قابل یہ آپسی لڑائی شروع ہو گئی جماعت اسلامی ہے. یہ آپسی یہ تو لڑائی. سیاست ہے. ایک سوال اور اس کے لیے آپ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں. شوکت صاحب اس کا مذہب بھی میں جواب کوئی دیجیے گنجائش گا، نہیں ہے. اس کا جواب بھی دیجیے گا. ہم یہ کیا ایک سیکنڈ یہ زاہد صاحب کو سننے، اس کا بھی جواب آپ ہی نے دینا ہے. کیا حالات کو متنازع بنایا جا رہا ہے؟ کیا ایسی فضا کریٹ کی جا رہی ہے جس میں مذاکرات ہی نہ ہو سکے؟ دیکھیں جی، وہ اٹیک کر گئے چرچ پہ، وہ قصہ خوانی میں، وہ بس پہ، وہ ان وزیر کو، وہ ہمارے جنرل کو مارے، حالات خراب نہیں ہوئے. اب وہ جو ہم نے نہیں کیا، امریکہ نے کیا. اور کس نے کہا کہ امریکہ ہمارے مفاد کی بات کرے گا؟ کس نے کہا کہ امریکہ ہمیں بہت اچھے رسپانس دے گا؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا. تو یہ بجا کے اپنے قوم پہ برسنے کے، اپنے لوگوں کو غیر شہید ہونے کی بات کر رہے، یہ بات کر دیں کہ بابا آپ پہ بھی اٹیک ہوئے، ہم پہ بھی ہوئے، اور ہم ابھی بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. مذاکرات کرے، آگے میز پہ بیٹھ جائے. لیکن بات صرف یہ کہنا شوکت صاحب کا جواب لے لوں پھر اس کے بعد. کہ اسکورنگ کرنا، میرے خیال میں اسکورنگ کی بات نہیں ہے اس وقت. بات اس کی ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بھی اس بات پہ کہے کہ آپ نے بھی 4-5 اٹیکس کیے، ہم نے برداشت کیے. جب ہم نے آج نثار صاحب نے بھی اسمبلی میں نہیں کیا، نثار صاحب نے، چودھری نثار نے بھی اسمبلی میں کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں ڈائیلاگ کی بات ہوتی رہی اور وہاں انکار کی بات ہوتی رہے. شوکت صاحب ماحول دونوں طرف سے بنانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بشیر بلور مارا جائے اور مذاکرات ہوں، بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا جائے مذاکرات ہوں، فوجی مار دیا جائے، جنرل نیازی کو مار دیا جائے مذاکرات ہوں، 70 بندے چرچ میں مر جائے، 40 بندے ادھر مر جائے، پھر بھی مذاکرات ہو، لیکن وہاں پہ ایک آدمی مر جائے اور کہے کہ جی مذاکرات اب نہیں ہوں گے. یہ ماحول کون خراب کر رہا ہے آپ کا خیال؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو جس طرح جا رہی ہے ڈسکشن، اس کا سارا فائدہ امریکہ کو ہو رہا ہے. امریکہ یہی چاہتا تھا کہ مذاکرات بریک ہو جائیں اور کہیں نہ کہیں ایسے سچویشن کریٹ ہو جائے کہ مذاکرات کی طرف بات آگے نہ بڑھے. یہی پارٹیاں تھیں جو اس وقت جا کے انہوں نے کیوں مذاکرات کی حامی بھری. اب اسی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے یہ زاہد صاحب کہہ رہے ہیں ہم ابھی بھی قائم ہیں. پہلے سے پتا تھا. نہیں قائم کس طرح قائم ہے؟ آپ اس کی حمایت ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ ایسے ہی قائم ہیں. یہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے. جو اسٹینڈ ہے کلیئر اسٹینڈ کے ساتھ آئے. ہم نے مذاکرات کی بات کی تھی، آج بھی ہم اس پہ اسٹینڈ لے رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے علاوہ راستہ نہیں ہے. آپ کس طرح عمل لائیں گے؟ دیکھیں الزام تراشی سے شاید مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ایک بریک کے بعد سر یہ الزام تراشی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، سیاست ہی ہو رہی ہے نا پھر. پالیٹکس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ امریکہ مذاکرات نہیں چاہتا. کون دیکھ رہی یہ ہے؟ بات کون لوگ پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی قوم سن رہی ہے نا، جس طرح کے یہ سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں. پوری قوم اس وقت عذاب میں ہم تو مبتلا اپنے ہے. اسی موقع پہ قائم ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا مذاکرات، آج بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات. سب یہی کہہ رہے ہیں. آج زاہد صاحب آپ آج مذاکرات کے لیے کون انکار کرتا ہے؟ مذاکرات کو کون پسند نہیں کرتا؟ یار کرو تو صحیح. لوگوں کو مار کیوں رہے ہو؟ لوگوں کیوں مروا رہے ہو؟ عجیب سی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے سر، ایک بریک کے بعد کس نے منع کیا؟ اگر ہم جانتے ہیں کہ امریکہ سیاست کر رہا ہے، ابھی آپ نے امریکہ ہمارے مفاد کا کام نہیں کرتا، ہمیں پتا کہ امریکہ نہیں چاہتا مذاکرات کرے. مختلف لوگوں نے کنڈیم کیا اس ڈرون حملے کو.
तहरीक इंसाफ समझती है, नून लीग की तरफ से निसार साहब समझते हैं, मियां साहब समझते हैं, एएनपी समझती है, तालिबान को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि अमेरिकी सियासत और ये लोग जिनके रवाबित थे उनके साथ उनको क्यों नहीं समझा रहे? समझाएं कि उनको कि ये आपकी सियासत है, हमारा तो रवाबित है नहीं, इन मामलात मसाइल से आगे जाना पड़ेगा। आज निसार साहब ने एक और बड़ी अहम बात की, जिसने कौमी असेंबली की उनकी तकरीर सुनी हो, कि शवायद हैं, उन्होंने बराह रास्त का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा शवायद हैं कि चर्च हमले में भी यही मुलव्विस थे, शवायद है कि बस हमले में भी यही मुलव्विस थे। उन्होंने कहा फिर भी हमने कहा लाशें गिरनी रोकें, हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। इस हद तक खुला दिल दिखाया पाकिस्तान ने, लेट्स पुट इट दिस वे, पाकिस्तान ने इतना खुला दिल दिखाया, थोड़ा सा खुला दिल आप भी दिखाएं कि अमेरिका हमारे सारों के खिलाफ साजिश कर रहा है। इस साजिश को हम नाकाम बनाने के लिए हम इकट्ठे हो जाए, उस साजिश का हम क्यों शिकार हो? क्यों शिकार हो? इस पर ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि क्या करें इस सारे का, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर में सवाल शायद शहीद कौन कौन नहीं, इससे ज्यादा गलत और ठीक का सवाल है। कौन गलत है, कौन ठीक है? ये बात मुझे किसी ने कही, मैं इस बात से शायद काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं। ये गलत और ठीक की लड़ाई है ना जी, बिल्कुल। और उसमें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन ठीक है और कौन गलत है। देखिए, जाहिर है कि जो स्टेट के खिलाफ लड़ता है वो गलत है, जो स्टेट के लिए लड़ते हैं, जो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, जो अपने आवाम को बचाने के लिए लड़ते हैं, जो अपने मस्जिदें बचाने के लिए लड़ते हैं, जो अस्पतालें बचाने के लिए लड़ते हैं, वो सही है। क्यों? ये तो इतना कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसको कोई समझते नहीं है, हर एक बंदे ये समझते हैं। देखिए, डायलॉग की बात करें, डायलॉग का कोई इख्तिलाफ नहीं रखता, लेकिन जो हम पे फर्ज होता है, क्या उस दूसरे फरीक पे ये फर्क नहीं होते हैं कि अगर वो कहते हैं कि अमेरिका ने सबूटाज किया तो हम भी कहते हैं अमेरिका ने सबूटाज किया, तो क्या उनका फर्ज नहीं है कि हम अमेरिका को नाकाम बना दे और वो कहते कि नहीं जी जो इसमें एक और एडिशन करना चाहूंगा। पहले तो जैसे आपने डेफिनेशन की बात की ना जी, कि बड़ा क्लियर है कि ये इस्लामिक स्टेट है, यहाँ की अफवाज जो हैं एक इस्लामिक स्टेट की हिफाजत कर रही हैं, इसके अंदर हम लोग मुसलमान रहते हैं, वो सबकी हिफाजत कर रही हैं, लिहाजा इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिकी वो जो पिट्ठू नहीं, मैं आगे आ रहा हूं, नहीं मैं ड्रोन तक तो रोक नहीं सकते। नहीं, मैं इसी की बात करने लगा हूं, एक मिनट रुकिए। इनका इल्जाम ये है कि जनाब ये फौज और ये मुल्क, ये तो अमेरिका के बिहाफ पे जंग कर रहे हैं, अमेरिकी पिट्ठू हैं और अमेरिकन जंग लड़ रहे हैं। एक बात का बड़े मुद्दबाना मैं जवाब चाहूंगा कि ये जो तालिबान है, ये किसकी जंग लड़ रहे हैं? सर जवाब ले, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? क्या ये शरीयत की जंग लड़ रहे हैं? काशिफ भाई, एक है वो तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं, उसको छोड़ देंगे, हम पाकिस्तानी तालिबान लड़ रहे हैं, वो तो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी तालिबान की कार्रवाई बात करें स्पेसिफिक, जो यहाँ कार्रवाई होती है उसको बारे में तो हमारे पाकिस्तान के उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। ठीक, पाकिस्तान के अंदर तबलीग की इजाज़त है, दावत की इजाज़त है, रैली की इजाज़त है, इलेक्शन के जरिए, जमहूरियत के जरिए इक़्तिदार तक पहुंचने के रास्ते खुले हैं। इसलिए यहाँ ताकत का इस्तेमाल जो है ये मुनासिब नहीं है और ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। मगर फिर भी उनका हेड शहीद है। मैं बात करना चाहता हूँ, धमके ये जो धमाके ये गलत है। काशिफ साहब देखिए, जहाँ तक ठीक है और गलत ये बात अच्छी की और ये अमेरिका की जंग है, और ये अमेरिका की जंग है जो ये लोग लड़ रहे हैं, अमेरिका और इंडिया की। देखिए, एक आदमी को सजा, एक आदमी को आप उस सूरत में कत्ल सकते हैं जब उसने कोई कत्ल किया हो, जिना किया हो या मुर्तद किया हो, लेकिन ये सजा भी अदालत दे सकती है, इंडिविजुअल या कोई तंजीम नहीं दे सकती। सर मेरा आखिरी जुमला मेरा यह है कि इस मुल्क में कर तक यही भी तजाद तक कि भुट्टो के अदालत ने सजा दी थी नहीं, बट ये जवाब तो देना। तो देखिए, अदालत कहते थे कि ये मुजरिम है, कि ये तालिबान और किसकी लड़ रहे हैं, इसका तो जवाब समझते कि ये शहीद है। शौकत साहब, मैं आखिरी जवाब शौकत साहब, माफी चाहता हूं, शौकत साहब को दे दूं। शौकत साहब, ये माहौल कैसे बदला जाए अगर आपको लगता है कि अमरीकी मामला आगे चल रहा है, माहौल कैसे बदलेंगे? देखिए जी, माहौल इस तरह कि जो प्रोसेस शुरू किया गया था, वफाकी हुकूमत ने जो प्रोसेस शुरू किया था अमन का, आज भी हम उसकी हिमायत करेंगे। अगर वो प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे जिस तरह